اچھی سوچ پختہ عزم۔ سامعین کرام، پروگرام کی تازہ قسط پیش خدمت ہے۔ سامعین، امت مسلمہ کو ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے جو عصر حاضر کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کے دین کو نافذ کریں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ قیادت کی تربیت کے ادارے موجود نہیں ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ قیادت کا مفہوم بھی ہم نے محض سیاسی قیادت تک محدود کر رکھا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں قیادت کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں میں قیادت کی صلاحیت ہے ان کا رخ صرف دارالحکومت ہی کی طرف ہوتا ہے، جبکہ ان کی قائدانہ صلاحیتوں کے جوہر کھلنے کے میدان دارالحکومت کے علاوہ بھی موجود ہیں۔ بس اس سلسلے میں تصورات کے واضح ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ ہارون رشید اپنے محل میں تھا، حرم سرا کی کنیز بازار کی طرف دیکھ رہی تھی تو کیا دیکھتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے استقبال کے لیے ساری قوم امڑی چلی آ رہی ہے۔ خلیفہ نے پوچھا، تو کیا دیکھ رہی ہے؟ کنیز نے جواب دیا، امیر المؤمنین، اصل بادشاہی عبداللہ بن مبارک کی ہے، جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں، آپ کی نہیں، جو لشکروں کے زور و جبر سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کی ساری زندگی ذکر و شغل، نوافل، روزوں اور جہاد میں گزرتی تھی، جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر بھی اللہ نے انہیں بڑی مقبولیت بخشی تھی۔ حقیقت میں یہی مفہوم ہے اس حدیث کا کہ کسی بندے پر جب اللہ خوش ہوتا ہے تو زبان خلق سے اس کا اچھا ذکر کرایا جاتا ہے اور اس کی نیک نامی کا آوازہ خود بخود پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تعریف: رہنمائی اپنی ذاتی صلاحیتوں اور قوتوں پر قابو پانے اور دوسرے لوگوں کو اس طرح متاثر کرنے کی اہلیت کا نام ہے کہ وہ بھی اس طرح سوچنے لگیں جس طرح آپ سوچتے ہیں، وہ بھی اسی طرح محسوس کریں جس طرح آپ محسوس کرتے ہیں، وہ بھی ایسا ہی کام کریں جیسا کہ آپ ان سے لینا چاہتے ہیں۔ رہنمائی بجائے خود ایک الگ شے ہے، اس لیے کہ صرف قابلیت اور صلاحیت کا ہونا ہی کافی نہیں۔ رہنمائی کی ٹیکنیک سب سے جداگانہ ہے جو سیکھی جاتی ہے۔ اس فن کو بھی دوسرے فنون کی طرح ہر شخص سیکھ سکتا ہے۔ یہ آرٹ تمام دوسرے فنون سے زیادہ بلند مرتبہ اور درجہ رکھتا ہے۔ لیڈر اور سربراہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ لیڈر لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اس لیے اس کے لیے سربراہ ہونا ضروری نہیں، لیکن سربراہ کا لیڈر ہونا ضروری ہے۔ عام طور پر سربراہ غیر معمولی حالات کے باعث آگے آتے ہیں، جبکہ لیڈر اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کے باعث اپنا لوہا منواتے ہیں۔ قائد وہ ہے جو قیادت کرتا ہے۔ حقیقی قائد وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کی سوچ کی رہنمائی کرے اور ان کے کردار میں تبدیلیاں لائے۔ ایسا قائد اپنی بصیرت سے قیادت کرتا ہے، نہ کہ اقتدار کی قوت سے۔ ادب، علم و فن اور سائنس کے میدانوں میں لیڈر وہ ہوتے ہیں جو اپنے اپنے میدان عمل میں اپنی برتری ظاہر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور جو لوگوں اور معاشرے کو متاثر کرتے ہیں۔ قیادت عموماً غیر معمولی صلاحیتوں کو تسلیم کرانے ہی میں ابھرتی ہے۔ قائدین عموماً ان مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں جن سے انہیں اپنی قیادت کے اظہار کا موقع ملتا ہے۔ لیڈرشپ ہدایت، رہنمائی، تنظیم اور بالا نشینی کا ایک ذریعہ ہے۔ لیڈر اپنے گروپ کا ایک حصہ بھی ہوتا ہے اور اسے ایک امتیازی حیثیت بھی حاصل ہوتی ہے۔
لیڈر مقاصد کے حصول میں لوگوں کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرتا ہے، لیکن وہ اپنی انفرادیت کو ضائع نہیں کرتا۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے گرد لوگ جمع ہو جایا کرتے ہیں۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جسے لوگ اپنے میں سے بہتر سمجھتے ہوئے رہنمائی اور نمائندگی کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھیوں کو مخصوص مقصد کے حصول کے لیے متحرک کر سکے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جس میں غیر معمولی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ افسران اور مینیجرز کے لیے ضروری ہے کہ ان میں قائدانہ صلاحیتیں ہوں، کیونکہ لیڈر لوگوں سے بہتر انداز سے کام لے سکتے ہیں۔ لیڈر مختلف راستوں پر جانے والے لوگوں کو منظم اور ہم آہنگ کر کے اپنے مقصد کے مطابق چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیڈر کو رہنمائی کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اختیار کے معنی فیصلہ کرنے کا حق، متنازع معاملے میں تصفیہ کرنے کا حق اور فیصلے پر عمل درآمد کرانے کا حق ہے۔ لیڈرشپ کسی شخص کی اس صلاحیت کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ماتحت افراد کو اشتیاق اور اعتماد کے ساتھ کام کرنے پر راغب کرتا ہے۔ اشتیاق کے معنی توجہ، دلچسپی اور لگن کے ساتھ کام کرنا، جبکہ اعتماد کے معنی تجربہ اور تکنیکی قابلیت میں راسخ ہونے کے ہیں۔ انسانوں کو مشترکہ مقصد کے لیے ایک جگہ جمع کرنے کی قابلیت کا نام لیڈرشپ ہے۔ لیڈر کی خصوصیات: جو شخص دوسرے لوگوں کی رہنمائی کی صلاحیت رکھتا ہے وہ کبھی اپنے ماتحت کام کرنے والوں اور مددگاروں کی کوتاہیوں اور لاپرواہیوں کی شکایتیں نہیں کرتا۔ لیڈر کی سوچ صاف اور تیز ہوتی ہے، وہ اپنی بات کو آسانی کے ساتھ بیان کر سکتا ہے۔ وہ غیر جانبدارانہ، غیر متعصب اور منصفانہ رویہ رکھتا ہے۔ وہ صبر سے کام لیتا ہے، لوگوں سے معاملات کرنا جانتا ہے۔ اس کی شخصیت متوازن اور منضبط ہوتی ہے اور اس میں نرم مزاجی پائی جاتی ہے۔ لیڈر اپنی قوت فکر کے ذریعے اپنے خیالات سے اپنے ساتھیوں کو بھی متفق کر لیتا ہے۔ لیڈر مضبوط قوت ارادی کا مالک ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے اور اس میں اس کے حصول کی لگن ہوتی ہے۔ وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق اس مقصد کے حصول کے لیے مختلف انداز سے کوشش کرتا ہے۔ لیڈر کا ذاتی علم اور تجربہ کافی وسیع ہوتا ہے۔ وہ اپنے خیالات، علم، تجربے اور احساس کے ذریعے اپنے ساتھیوں کو متاثر کرتا ہے۔ لیڈر تبدیلی پسند ہوتا ہے۔ وہ ایک ہی کام کو روایتی اور پرانے انداز سے کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ کام میں افادیت اور اپنے ساتھیوں کی استعداد میں اضافے کی کوشش میں نئی نئی ترکیبیں سوچتا ہے اور ان پر عمل بھی کرتا ہے۔ لیڈر اپنے ساتھیوں میں اور اپنے ماننے والوں میں اعتماد کی تعمیر کرتا ہے۔ وہ خود اعتمادی بھی رکھتا ہے اور اپنے ساتھیوں کا اعتماد بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ساتھیوں میں خود اعتمادی کا احساس اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے علم اور اپنی حفاظت کے شعور کے ساتھ اعتماد کی فضا بحال کرتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ اپنے منصب کے تقاضے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور ماضی میں اس منصب پر رہنے والے لوگوں نے جو کردار ادا کیا ہے اس کا بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کی مناسب حد تک تربیت بھی کرتا ہے اور ان ساتھیوں کو جو کچھ کام دیا گیا ہے اس کی یاد دہانی کراتا رہتا ہے تاکہ کام پروگرام کے مطابق ہو۔ وہ اپنے ساتھیوں کی ذات کا احترام بھی کرتا ہے۔ لیڈر اپنے ساتھیوں میں کام کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، ان کے کارناموں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ان کی غلطیوں سے درگزر کرتا ہے، اپنے ساتھیوں کی عدم موجودگی میں بھی ان کی تعریف کرتا ہے اور اپنے ساتھیوں کی شخصیت کو اجاگر کرنے اور ان کی گمنام صلاحیتوں کے دروازے کھٹکھٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کی خوشی اور غم میں شریک ہو کر ان کے دل جیت لیتا ہے۔ لیڈر اپنے ماتحت افراد کو کبھی ذلیل نہیں کرتا۔ لیڈر اپنی کامیابیوں اور کارناموں کا سہرا اپنے ساتھیوں اور ماتحت افراد پر ڈالتا ہے۔ لیڈر اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرتا ہے اور ہمیشہ ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ لیڈر ہمیشہ خدمت کو اپنا فرض سمجھتا ہے۔ لیڈر خوف خدا رکھتا ہے اور مفاد عامہ کے امور انجام دیتا ہے۔ لیڈر کے پسینے کو دیکھتے ہوئے ٹیم کے افراد بھی اپنے خون پسینے اور آنسو کو ایک کر کے کام کرتے ہیں۔ لیڈر اپنے آپ کو بھی پہچانتا ہے اور معاشرے کو بھی پہچانتا ہے۔
وہ متقی ہوتا ہے۔ لیڈر اپنے ساتھیوں کی بہترین انداز میں قیادت کرتے ہوئے اجتماعی امور کو انتہائی کامیابی کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ لیڈر معاملہ فہم اور انسان دوست ہوتا ہے۔ وہ اپنی محبت اور لگن سے نامساعد حالات کو بھی خوشگوار مواقع میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیڈر ہمیشہ پر امید ماحول پیدا کرتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہوں۔ وہ لوگوں میں استعداد اور اعتماد کا احساس دلاتے ہوئے کام کرتا ہے۔ لیڈر بننے کے اصول اور طریقے۔ آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے لیے آپ کے اندر حوصلہ اور امنگ ہونا نہایت ضروری ہے۔ چنانچہ ماہرین نے حوصلہ اور امنگ پیدا کرنے کے لیے 4 تکنیک بتائی ہیں۔ نمبر 1، اپنے لیے ایسے مواقع فراہم کریں جن کی وجہ سے آپ کچھ حاصل کر سکیں، سیکھ سکیں اور اپنے خیالات کو سدھار سکیں۔ آپ اپنے مثبت عزائم کا اظہار کریں تاکہ ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ آپ اپنے منفی خیالات کو سختی کے ساتھ رد کر دیں تاکہ مایوسی اور بے عملی کا شکار نہ ہوں۔ اپنے کاموں کو بہتر بنانے کے لیے آپ اپنی ذاتی فائل میں کارکردگی کے پروگریس چارٹ بنائیں۔ قیادت کے عناصر۔ نمبر 1، شخصیت۔ آپ کو اپنی شخصیت پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعمیر اور ارتقاء کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ اپنے مقاصد کا ایک خاکہ متعین کریں، اپنی شخصیت کی منصوبہ بندی کریں۔ یہ سوچیں کہ آپ میں کیا کیا تخریبی عادتیں موجود ہیں جنہیں ترک کر دینا چاہیے۔ آپ کو کن کن تعمیری اور اچھی عادتوں کی ضرورت ہے جنہیں اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کو اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے کس قسم کے سامان، علم و فن کی ضرورت ہوگی جنہیں آپ استعمال کر سکیں گے۔ آپ کو اپنی شخصیت کے اظہار کے لیے چند چیزوں کو ترک کرنا ہوگا اور چند چیزوں کو اپنانا ہوگا۔ جن چیزوں کو ترک کرنا ہوگا وہ یہ ہیں: شک کی کیفیت، یہ آپ کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ نمبر 2، غیر ضروری تفکرات، یہ منفی انداز فکر کی طرف لے جاتے ہیں جس کے باعث شخصیت زوال پذیر ہوتی ہے، طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور انسان اپنے آپ کو ملامت کرنے لگتا ہے۔ نمبر 3، خوف، یہ نہ ترقی کرنے دیتا ہے اور نہ ہی تیاری کرنے دیتا ہے۔ بس خدا کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ جن چیزوں کو اپنانا ہوگا وہ یہ ہیں: نمبر 1، یقین، تمام امور، سرگرمیوں اور شخصیت کا مرکزی نقطہ یہی ہے، اسی یقین کو مستحکم کرنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 2، اعتماد، جو کچھ آپ کو آتا ہے اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اور جو کچھ آپ آئندہ استعمال کر سکتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں پر اعتماد رہیے اور اس اعتماد کو بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 3، ہمت، آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کا جذبہ اور حالات کا مقابلہ کرنے کا عزم پیدا کیجیے۔ ذاتی خوبیوں کو بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ رویہ، امیج، مشاہدہ، توجہ، تکمیل، تعمیر، تخلیقی خیالات، قوت فیصلہ، حالات سے مطابقت، انتظامی قابلیت، اظہار خیال کی اہلیت اور علم۔ اس کے علاوہ ان برائیوں اور خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ خود ملامتی، حساسیت، خود غرضی، بد مزاجی، کمزوری، نفرت، بے قناعتی، بے دلی، رنج، غصہ، حسد اور بغض۔ سامعین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا مقررہ وقت تمام ہو رہا ہے۔ اب محمد رضی کو اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عالمی اردو نشریات